الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ حج کی تفسیر میں اتفاق سے حج کا بیان ہی کافی جمعوں سے آپ سن رہے ہیں. قربانی کا ذکر، حج کا ذکر، شعائر اللہ کا ذکر، مناسک کا ذکر، یہ دو تین آیتیں ان کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے اگلی آیت کا بیان ہوگا. آپ نے سنا کہ قربانی کے ڈیلدار جانور اونٹ اور گائے، ان کو بدھ نہ کہا گیا. اونٹ اور گائے کو کہا جاتا ہے. قربانی میں نے آپ کو بتایا کون کون سے جانور ہوتے ہیں. ان کی عظمت کو بیان کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، ان پر اللہ کا نام لو. اونٹ کو کس طرح نہر کیا جاتا ہے وہ بھی بتایا گیا. خود کھاؤ، صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ. یہ بڑے بڑے جانور ہم نے تمہارے بس میں کر دیے. چھوٹی سی مکھی
تمہیں ہلا دیتی ہے، مگر یہ اتنے بڑے جانور تمہارے بس میں کر دیے۔ اللہ کا احسان مانو۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، پہنچتی ہے تو تمہاری پرہیزگاری، تقوی۔ اللہ فرماتا ہے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی، اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغاباز اور ناشکرے کو۔ قرآن کریم کی ان آیات سے مجھے اور آپ کو پتہ چلا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے کہ ہمارے لیے کھانے پینے کو، دنیا میں رہنے کو اتنی نعمتیں عطا کی۔ انسان گوشت کھاتا ہے جانوروں کا۔ کون سے جانوروں کا؟ ان کا بیان ہوا جو حلال کیے گئے، ان میں یہ بدنا کا لفظ خاص طور پر آیا اور ان کو اللہ کی نشانیوں میں بیان کیا گیا۔ گائے اور اونٹ ان کو بدنا کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی قربانی میں اور گائے کی قربانی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یہ بھی مہربانی فرما دی۔ اضحیہ، بدنا اونٹ گائے ہو گئے، اضحیہ اس بیان میں دمبا، بھیڑ، بکری آ گئی۔ نر مادہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ان میں ہمارے لیے اجر بھی رکھ دیا۔ گوشت بھی ملتا ہے، صرف آپ نے خون بہا دیا، قربانی ہو گئی، اب گوشت بھی پورا آپ کو مل گیا۔ پھر فرما دیا اکیلے نہیں کھاؤ، صبر کرنے والوں کو جو بیٹھے ہیں صبر سے، جنہیں نہیں مل رہا ان کو، یا جو مانگتے ہیں آ کر بھیک، ان کو بھی کھلاؤ۔ اس کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم جانور کے گوشت کے 3 حصے کر لیں، ایک گھر والوں کے لیے رکھ لیں، ایک دوست رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں، اور ایک غربا مساکین کے لیے رکھ لیں۔ لیکن ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہے، ان کو زیادہ کھلاتے ہیں جن کو ملتا رہتا ہے، جن کو نہیں ملتا ان کو ہم نہیں دیتے۔ یہ قربانی کرنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں پیسے دے دیں، پیسے نہیں، یہ قربانی ہوگی جیسا اللہ کا حکم ہے، اس میں ہماری رائے چل سکتی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے، یہ ان کا کچھ نہیں جا رہا، رب نے دیا ہے، رب کا حکم ہے، اس کے مطابق کر رہے ہیں، یہ فضول خرچی نہیں، بے رحمی بھی نہیں۔ اگر ہم اس میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے اہتمام، روزانہ کھائیں تو پھر ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، اس موقع پر اللہ کے نام پر ذبح کریں تو جو اعتراض کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں کچھ خرچ کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی نوازش ہے، عنایت ہے ہم پر۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرما رہا ہے، مشکل نہیں فرما رہا۔ ہر ایک پر نہیں ہے قربانی، جو صاحب نصاب ہے کر سکتا ہے، اسی پر ہے۔ جو نہیں کھا سکتے وہ کیا ہے؟ میں نے منت مان لی اپنے لیے، کسی کے لیے، کہ میرا کام ہو جائے، یا میں ویسے اپنی جان کا صدقہ کرتا ہوں، وہ میں نہیں کھا سکتا۔
لیکن قربانی کا گوشت سب کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی مہربانی فرمائی کہ وہ جب جانور کا خون بہہ جائے، گوشت، کھال، سری، پائے سب کچھ تمہارے ہیں، خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ۔ یہاں دوسروں سے ہمدردی، اسلامی معاشرت کے کیسے رہنا ہے، دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ صرف اپنی جان کو ہی لوگ عزیز سمجھتے ہیں، اپنا ہی خیال۔ اسلام بتاتا ہے دوسرے کا بھی خیال رکھا جائے۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ آج کل ہمارے ہاں ہر مانگنے والے کو فقیر کہہ دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی طرف فقر اختیار کرے، یعنی اللہ سے بھلائی چاہنے کے لیے دنیا اس کے پاس جمع نہ ہو، وہ بھلائی کے لیے ہوتا ہے، پیسے اس نے جمع نہیں کیے ہوئے۔ جو مستقل پیشہ ور مانگتے ہیں وہ بھکاری ہیں، ہمارے ہاں عام طور پر ان کو بھی فقیر کہا جاتا ہے۔ یہاں قانع اور معتر کے حوالے سے مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ قانع وہ ہے جو مکہ میں رہنے والا، اور معتر جو باہر سے وہاں آیا، اس کے حوالے سے بھی بیان ہوا۔ دو باتیں اور سن لیں: مسخر کرنا، کسی کو قابو میں کرنا، بس میں کرنا۔ تسخیر، اس کے لیے لوگ آج کل وظیفے بھی پڑھتے ہیں، تعویذ بھی لیتے ہیں، فلاں میرے قابو میں آ جائے۔ یہاں یہ مسئلہ اس لیے میں نے بیان کیا ہے کہ کچھ خواتین جاتی ہیں، جی بندہ میرے قابو میں نہیں ہے، میرا شوہر میرے قابو میں آ جائے، تعویذ دے دیں، کو پڑھنے کو بتا دیں۔ بیوی کا شوہر کو قابو کرنا یہ غلط بات ہے۔ ہاں، جملہ یہ کہے کہ وہ میری طرف توجہ نہیں کرتا، میں یہ چاہتی ہوں وہ میری طرف توجہ کرے، کسی اور طرف دھیان نہ دے، مجھ پر مہربانی رکھے، مجھ سے زیادہ محبت کرے، اس چیز کے لیے تو تعویذ لیا جا سکتا ہے۔ اس کو مسخر کرنے کے لیے تعویذ دینا یا مانگنا دونوں جائز نہیں ہے۔ جو لکھے گا وہ بھی گناہ گار، جو مانگے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ تابع کرنا کسی کو، لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا ہمارے قابو میں آ جائے، تو بہت آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ دنیا کو قابو کرنا ہے، تم اللہ کا کہنا مان لو، دنیا تمہارا کہنا ماننا شروع کر دے گی۔ آسان نسخہ ہے، اس پہ نہیں آنا۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ بتہ دے دیں گے، ٹیکس دے دیں گے، اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے، میچ دیکھ لیں گے، ڈرامہ دیکھ لیں گے، فلم دیکھ لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہمارے مزاج کی مجھلکیاں، اپنی کمزوریوں پہ نظر نہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا قابو میں آ جائے، سب ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، جو ہم چاہے وہ ہو جائے۔ تو اگر ایسا چاہتے ہو اور تمہاری ایسی رائے ہے کہ تم دنیا میں آسانی سے رہو، تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، دنیا تمہارا کہنا ماننے لگ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اس نے جو جانور بنائے وہ ہمارے قابو میں دے دیے، ہمارے بس میں دے دیے۔ سوچیں، مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سدھا لیتے ہیں ان کو، ان پہ بار برداری کر لیتے ہیں، جس طرح ان کو سکھا دیتے ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں، ہمارا کہنا ماننے لگ جاتے ہیں۔ آپ اونٹ کے، گائے کے جب ذبح کرتے ہیں، چھری چلا دیتے ہیں ان پر، چھوٹا سا ان کا بدن نہیں، اچھا خاصا ہوتا ہے، قابو کر لیتے ہیں آپ۔ تو اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے بس میں دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو جس نے اس کا گوشت تم پر حلال کیا ہے، شکر ادا کرو جس نے تمہارے لیے یہ نعمتیں بنائی۔
اہل جاہلیت، جو زمانہ تھا جاہلیت کا، اس میں لوگوں کی عادت تھی کہ قربانی کے جانوروں کے خون سے کعبہ معظمہ کو لت پت کر دیتے تھے، کعبے کی دیواروں پر خون لگا دیتے تھے قربانی کے جانوروں کا، گوشت کے ٹکڑے بنا کر کعبے کے ارد گرد رکھ دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے شاید اس طرح ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو کہا گیا یہ کام تم نے نہیں کرنے، اس کو خون نہیں پہنچتا، اس کو گوشت نہیں پہنچتا، اس کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ اونچی۔ میں نے کیوں کہلوایا؟ یہاں ایک مسئلہ نکل آیا۔ ہم میلاد شریف، 11ویں شریف، عرس، برسی، تیجا، 7واں، 10واں، 40واں ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ کھانا نہیں پہنچتا، اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ کھانے اتنے بڑے بڑے اور یہ دیگیں اور یہ پہنچتی، تو ان سے کہو کھانا نہیں، کیا پہنچتا ہے؟ ہم ثواب ہی بخشتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچے۔ قربانی میں کیا کہا؟ گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارے اندر جو اللہ کی فرما برداری کا جذبہ، اس کی رضا کا جو تمہارے اندر جذبہ ہے کہ ہم کسی طرح اللہ کو راضی کر لیں، یہ جذبہ، یہ تقویٰ ہے تمہارا، یہ پہنچتا ہے۔ یہاں سے واضح ہو گیا کہ وہ دور جاہلیت والوں کا طریقہ درست نہیں تھا، اور یہ بھی کہ اس گوشت کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ کھایا جائے جو حلال ہے، اللہ کے نام پر ذبح ہوا۔ پھر وہ مسئلہ کر رہا ہوں، پھر ایک بار سن لیں، جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے، وہ جانور جائز نہیں، حلال نہیں۔ اس سے پہلے کسی کا نام کہ یہ تیرا ہے یا میرا ہے، یا کسی نے غوث پاک کا کسی بزرگ کا نام لے دیا، اس سے جانور حرام ہوتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں کیا کہا گیا کہ اللہ کا نام لینا ہے ذبح کرتے وقت، اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں لینا۔ اب وہ لوگ جو نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں، خوش دلی سے قربانی کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے محبوب ان کو اونچی کہیے، رب تعالیٰ کا انعام اس کے حبیب کی زبان سے ہمیں مل رہا ہے، اتنی بڑی سند مل رہی ہے، سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، خوش ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کی مہربانی ہے، کرم ہے۔ حالانکہ ہم نے اپنے پلے سے کیا کیا؟ مال بھی اسی نے دیا، جانور بھی اسی کا پیدا کیا ہوا، اس کے نام پہ قربان کر دیا، ثواب بھی مل گیا، گوشت بھی مل گیا، اور ساتھ میں خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے۔ کتنی مہربانی ہے، غور کریں تو انعام ہی انعام ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے یہ یاد رکھیں کہ یہ حج میں بظاہر خرچہ، یہ جو آپ کے ملک میں ہے کہ جی اتنے لاکھ روپیہ خرچہ کرنا، یہ آپ کے ملکوں نے کیا ہوا ہے، اتنا مہنگا انتظام، حالانکہ کروڑوں کماتے ہیں۔ مثلا ایک شخص سے آج کل قربانی کے جانور کی پیسے لیے جا رہے ہیں۔ طریقہ بتاؤں ان کے کمانے کا؟ کہتے ہیں نا حج کرپشن، کرپشن کے معنی بگاڑ۔ وہاں انہوں نے مکان لینے، آپ سے پیسے لیں گے، ویسے آپ سے کتنا عرصہ پہلے لے لیتے ہیں، مکان کب لیتے ہیں، اس درمیان میں یہ اس پیسے سے کتنا کما لیتے ہیں، وہ ایک الگ۔ وہاں جا کے مکان جتنے پیسے لیے ہیں اتنی قیمت کا نہیں لیتے، کم میں لیتے ہیں، فاصلے پہ لیں گے کم ملے گا، وہ بچت الگ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سے قربانی کا 400 ریال کے حساب سے بالفرض، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں 200-250 میں، وہ 150 ریال فی آدمی وہ بھی بچتا ہے، وہ بھی جیب میں جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کرپشن ہوتی ہے، اور ہوتی ہے ہر سال۔ یہ جتنے وزیر آپ کی حکومت بڑے مزے سے کھاتی ہے، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔
تو اس کو اوپر کی کمائی اصل کمائی کہنے لگ گئے لوگ۔ ہمیں حج کے لیے کہا گیا کہ حج کرنا، یہ مناسک ادا کرنا، قربانی کرنا، شعائر اللہ کی تعظیم کرنا، یہ تمام نیکیاں ہیں، ان پر تمہیں جزا بھی ملتی ہے، بخشش بھی ملتی ہے، انعام بھی ملتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہم پر مہربانی، حکومتوں کی طرف سے ہمارے لیے نیری زحمت، پریشانی، ان کی طرف سے کوئی مہربانی نہیں ہوتی۔ آپ دنیا بھر میں جائیں، یہود و نصارہ، ہنود و مجوس، ان کے ہاں ان کے دن ہوتے ہیں۔ مثلاً عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو، ان کا کہنا ہے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، انہوں نے ایک تاریخ اپنے ذہن میں بٹھا لی ہے، وہ اس کے حساب سے عید مناتے ہیں۔ اب پورا یورپ جہاں جہاں ان کی آبادی گھوم لیجئے، اس موقع پر ان کی تمام بیچنے والی چیزوں کی وہ سیل لگا دیتے ہیں۔ سیل کا مطلب کم قیمت پہ بیچنا، بجائے اس کے کہ دام بڑھائے جائیں وہ دام کم کر دیتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں پر اور کم کر دیتے ہیں، پہننے اوڑھنے کی چیزوں کی سیل لگا دیتے ہیں، لوگوں کو تحفے تحائف دیں گے، کچھ اور ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں رمضان آئے گا، سارا سال ریٹ کم ہوں گے، اس مہینے میں ڈبل ٹرپل زیادہ، یعنی جو مہنگائی سارا سال نہیں کریں گے وہ اس میں کر دیں گے۔ کنڈم مال زیادہ بیچتے ہیں کہ وہ بھی نکل جائے گا، کنڈم سے مراد جو خراب ہے وہ زیادہ بیچتے ہیں۔ حج عمرے کا موقع ہے، ٹکٹ سستی کرنی چاہیے، سواریاں زیادہ مل رہی ہیں، تمہیں بچت ہوتی ہے، کم کرو، ڈبل کر دیتے ہیں۔ ادھر عمرہ سیزن شروع ہوا، آج ڈبل ریٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے لیے صرف دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، ان کو ہرگز نیکی کا کوئی خیال نہیں۔ خوشخبری کن کو سنائی گئی ہے؟ نیکی والوں کو۔ کن کو سنائی گئی ہے؟ تو یاد رکھنا، جو دنیا کمانا چاہتے ہیں ان کو نیکی